مجھے آپ اس کا لنک بھیجیے گا تاکہ جب تک آپ کا پروگرام ہے شاید یہ ہم اس وقت اس میں پبلش کر سکیں, اس کا لنک دے سکیں. میں آپ کو لنک نہیں دوں گا. اچھا, مجھے آپ لنک نہیں دیں گے؟ نہیں دیں گے کیونکہ میں بھول جاؤں گا. اچھا, میں آپ سے پوچھ لوں گا. ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے, تھینک یو سر. آپ شرارت کرتے ہیں نا, ہمارا پسینہ نکل جاتا ہے اس طرح, تھوڑا سا دل جو ہے نا وہ ہو جاتا ہے. السلام علیکم سر. السلام علیکم یاسر صاحب, آپ خیریت سے ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ سنائیے سر. ایک تو آپ مجھے بتائیں کہ ہیرے جواہرات جیسے ہوتے ہیں نا, کہیں چھپے ہوئے ہوتے ہیں. آپ کے جو جنریشن کے لوگ ہیں نا, سارے اسی طرح کہیں کہیں چھپے ہوئے ہوتے ہیں. اور میری جو آڈینس ہے وہ کہتی ہے آپ کہاں کہاں سے ان لوگوں کو جو ہے ڈسکور کر کے واپس لے کر آ رہے ہیں. یاسر, ہم اپنی عمر کا بہت سا حصہ جو ہے کام کر کے گزار چکے ہوئے ہیں. اب ہم لوگ تھوڑا ریلیکس کرتے ہیں, اس لیے بھاگ دوڑ میں شامل نہیں ہو سکتے. صحیح. تو اگر کسی کو خیال ہو, پیار ہو, محبت ہو, یاد ہو تو ہمیں بلا لے. صحیح ہے. نہ ورنہ اپنی جگہ پہ ہم خوش ہیں. صحیح ہے. ایک تاثر یہ آتا ہے کئی دفعہ, کیونکہ آپ لوگ ظاہر سینئر ہیں اور بہت سارا کام کر چکے ہیں, تو یہ تاثر آتا ہے کئی دفعہ کہ شاید آپ لوگ مطلب نہ پسند کریں اس چیز کو کہ آپ کو کوئی نیا بندہ بلائے. لیکن میں نے دیکھا کہ آپ لوگ تو بہت مطلب کوآپریٹ کرتے ہیں اور بڑا آپ اپنی سائڈ سے وہ کرتے ہیں مطلب آنے کے لیے. دیکھیے, میرا رویہ یہ ہے کہ میں نئے آدمی کو ویلکم کرتا ہوں. اچھا. اگر نئے آدمی نہیں آئیں گے تو یہ سلسلہ آگے کیسے چلے گا؟ ہاں, یہ تو ہے. تو اس لیے نئے آدمیوں کا اور اچھے آدمیوں کا اور ان میں سے بہتر آدمیوں کا کنٹینیو کرنا میرا خیال ہے انڈسٹری کے لیے ضروری ہے. بہت ضروری ہے. یہ تو وہی جیسا اولمپکس میں ہوتا ہے نا کہ وہ ایک ٹارچ جو ہے وہ آپ کو, تو آپ لوگ اپنی ٹارچ ظاہر ہے آگے ٹرانسفر کریں گے. سر, آج ہم نے کرنی ہے پرانی باتیں. اصل میں آج کل کا جو دور ہے نا یہ بڑا گمبھیر ہو گیا ہے. تو ہم آپ جیسے جب لیجنڈس کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ہمیں جو مزہ آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ اس دور میں پیسفلنس جو تھی نا, سکون جو تھا, وہ اب کہیں نظر نہیں آتا. تو یہ جو ایک میموری لین پہ جو ہم جاتے ہیں نا آپ کے ساتھ, تو اس کا وہ ہوتا ہے. اچھا, ابھی ہم سٹارٹ کرتے ہیں. مجھے بتائیے سر کہ ڈیٹ آف برتھ کیا ہے آپ کی؟ میری ڈیٹ آف برتھ ہے 26 فیبروری 1937. 37. میں امرتسر میں پیدا ہوا تھا. اچھا جی. وہ چھان گلی کہلاتی تھی. اچھا. اور جو گھر تھا وہ جج صاحب کا گھر کہلاتا تھا. میرے نانا جو تھے جج تھے. اچھا جی. اور بس یہ ایسا ہی ہے. اچھا, مجھے بتائیے آپ پائسس ہیں, اسٹار سائن آپ پائسس ہے, ٹھیک ہے نا. تو تھوڑا سا ہے آپ کا بلیف زوڈیاک سائنس کے اوپر, آپ کچھ سمجھتے ہیں کہ پائسس کی جو خصوصیات ہیں وہ نعیم طاہر کے اندر کتنی ہیں؟ میں نے کبھی اتنا زیادہ غور نہیں کیا. اچھا جی. آپ بتا دیں گے تو ممنون ہوں گا کہ پائسس کی کیا خوبیاں ہوتی ہیں اور کیا خرابیاں ہوتی ہیں. بس پائسس کا یہ ہوتا ہے, ایک تو دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ وہ کبھی بھی اپنے سیکرٹس کسی کو نہیں بتاتے. اپنے سیکرٹس نہیں بتاتے, اپنے تک رکھتے ہیں. اچھا. ہاں. اچھا, دوسری جو چیز ہے وہ پکڑا ہی نہیں دیتے کبھی بھی, وہ اپنی مرضی سے چلتے ہیں. یہ تو آپ میں ہے, یہ تو میں آپ کو جانتا ہوں. یہ تو ہے نا. تو ہاں, تو I do what I want to do and I get it done. Exactly. ماشاء اللہ. سر, بہن بھائی کتنے تھے آپ کے؟ میری ایک بہن تھی جو مجھ سے 6 سال بڑی تھی. اچھا جی. وہ ڈاکٹر تھی. اور میرے بھائی تھے وہ 12 سال بڑے تھے. اچھا جی. وہ بھی ڈاکٹر تھے. ٹھیک ہے. اور میری والدہ مجھے ڈاکٹر بنانا چاہتی تھی. میں مرحومہ کو چکر دیتا رہتا تھا. اچھا. اچھا, آپ کا دھیان نہیں تھا. ان کو خوش کرنے کے لیے میں نے باٹنی زوالوجی کا ایکسٹرا سبجیکٹ بھی کوالیفائی کر لیا. اچھا. لیکن میرا دل جو تھا, میں نے کہا بہت ہو گئے, ڈاکٹر کو ایک آدھ مریض بھی تو چاہیے. یہ تو ہے. اچھا, صحیح ہے. تو آپ کا لیکن رجحان شروع سے آرٹ کی طرف ہی تھا؟ میرا
میرا تھیٹر میں انٹرسٹ تھا. اچھا اوکے. ڈرامے میں انٹرسٹ تھا. ٹھیک ہے. میں لکھتا تھا, کہانیاں بھی لکھتا تھا, مضامین بھی لکھتا تھا, رسالے میں چھپتے بھی تھے, لیکن میرا پیشن جو تھا وہ تھیٹر اور ڈرامے کی طرف تھا. اچھا. اور تھیٹر اور ڈرامے کی طرف ایز اے رائٹر یا ایز این ایکٹر بھی؟ ایز این ایکٹر. پرفارمنگ آرٹس میں تو آپ رہے ہیں نا؟ جی ہاں, ایز این ایکٹر بہت تھا. لکھے بھی ہیں میں نے, ڈائریکٹ بھی کیے ہیں, لیکن میرا شروع جو شوق تھا وہ ایز این ایکٹر تھا. ایکٹر تھا. اچھا 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 اچھا. پیرنٹس کا رویہ کیا تھا جب آپ نے ڈسکور انہوں نے کر لیا کہ یہ تو ہمارا بچہ ڈاکٹر نہیں بنے گا, یہ تو آرٹ میں جائے گا, تو آپ کے خیال سے انہوں نے ایکسیپٹ کر لی یہ چیز کیونکہ ایک نئی روایت آپ نے ڈالی تھی؟ سب میں چھوٹا جو ہو نا اس کو کچھ رعایتیں مل جاتی ہیں. یہ تو ہے. صحیح. ہاں یہ تو ہے. اب لاڈلا بھی ہوتا ہے نا چھوٹا بچہ. اچھا اچھا اچھا. صحیح ہے صحیح. اور میری والدہ اور میرے والد جو تھے وہ بہت کائنڈ ہارٹیڈ لوگ تھے. انہوں نے سوچا کہ بھئی اب اس کا دھیان ادھر ہی ہے, اور الحمدللہ کہ میرا دھیان تو ادھر تھا اور میں اس میں ترقی بھی کر رہا تھا. ماشاءاللہ. یس یس یس. لہٰذا ان کو اس پہ زیادہ اعتراض نہیں ہوا. ہاں البتہ میں نے نوکریاں کی, شوکری, کیونکہ شادی نہیں ہوتی نوکری کے بغیر. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یہ آپ نے نئی بات ایسے بتائی. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو یاسمین جی جو ہے وہ آپ سے شادی نہ کرتی اگر آپ کی؟ نہیں, یاسمین تو کرتی. ہاں وہ تو کرتی, یہ تو مجھے بھی وہ تو کرتی. لیکن انہوں نے مجھے یہ کہا کہ کہیں نوکری کر لو تو ذرا آسانی ہو جائے گی. آسانی ہو جائے گی. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. سر ویسے آپ کے گھر کا ماحول جو ہے وہ کس طرح کا تھا؟ مطلب مذہبی تھا یا تھوڑا اوپن مائنڈیڈ تھے یا کس طرح کا تھا؟ دیکھیے میرے والد تو مذہبی عالم تھے. اچھا جی اوکے. ان کا ایک ایم اے میتھمیٹکس میں تھا اور ایک ایم اے عربک میں تھا. عربک میں اوکے اوکے. اور وہ قرآن پاک کی تعلیم بھی دیتے تھے. اچھا 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 اچھا. اور اس کے علاوہ وہ مساجد میں خطبہ بھی دیتے تھے. اور ایک وقت میں وہ ابو الاعلیٰ مودودی صاحب کی جگہ پہ جب وہ قید ہو گئے تھے جی 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 تو جماعت اسلامی کے صدر بھی رہے تھے. تو وہ بہت سے مذہب کے پابند آدمی تھے. میری والدہ بھی تھی لیکن وہ ایسے نہیں تھی کہ بالکل جکڑ کے رکھ دیں. اچھا ٹھیک 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 ٹھیک. ہاں ان کی شفقت غالب آ جاتی تھی. ہاں تو اور دوسرا بیلنس ہو گیا نا کہ مطلب دونوں پیرنٹس کا تھوڑا سا آپ کو وہاں سے وہ مل گیا. اچھا اچھا اچھا. اچھا جو لٹل نعیم طاہر تھے وہ کیسے تھے؟ شرارتی تھے؟ ناٹ لٹل ہی نا, مطلب جب بچے تھے چھوٹے تھے آپ کی بات ہو رہی ہے. مجھے لگتا ہے آپ شرارتی تھے ہے نا, آپ کی آنکھوں میں آج بھی شرارت ہے. کافی شرارتی تھا. اور میں کسی لڑکے کی, کسی نواب کی, کیونکہ علی رضا آباد میں ہم رہتے تھے. اچھا جی. تو نوابوں کا علاقہ تھا. ٹھیک ہے. میں نہیں پرواہ کرتا تھا. اچھا ٹھیک ہے. ایک دفعہ میری فٹ بال کو اٹھا کے نواب کا لڑکا بھاگنے لگا. میں نے پکڑ کے مارا. گیند چھین لی. پھر اس نے بڑی میری شکایت کی جا کے میری والدہ سے, کیونکہ میری والدہ سے اور ان کے آپس میں بہت تعلق تھا. اچھا تو میں نے کہا میرا گیند لے کے کیوں بھاگا رہا؟ نہ بھاگتا میں نہ مارتا. لاجیکل آپ نے بات کی. صحیح ہے. سر گھر کا کوئی نک نیم تھا آپ کا بچپن میں؟ اماں ابا یا کوئی دوست آپ کو کوئی نام سے پکارتے تھے؟ نہیں, نعیم ہی میرا مختصر سا نام تھا. بعد میں طاہر ایڈ کیا تھا میرے والد صاحب نے. اچھا. ورنہ میرا نام نعیم ہی تھا. جب میں نے سینٹرل ماڈل میں داخلہ لیا تو انہوں نے کہا کہ اپنے نام کے ساتھ طاہر بھی لکھو. نعیم طاہر تمہارا پورا نام ہے. اور طاہر کی کیا ریزن کیا تھی؟ وہ بہتر جانتے ہوں گے. اچھا آپ کو نہیں معلوم؟ طاہر کا مطلب یہ ہے کہ پاکیزہ. اچھا اچھا اچھا. نہیں میں نے کہا فیملی نیم مطلب تو نہیں. نہیں فیملی نیم تھے میرے. اچھا آپ کا کیا نام ویسے کیا تھا؟ نعیم طاہر سے پہلے آپ کو کیا کہہ کے پکارتے تھے؟ محمد نعیم. محمد نعیم. اچھا اچھا اوکے اوکے اوکے. سر ایجوکیشن آپ نے بچپن والی جو ہے اسکول آپ کا کون سا تھا جب آپ چھوٹے تھے؟
دیکھیے میں جب چھوٹا تھا تو ہم علی رضا آباد میں تھے، وہاں ایک اسکول تھا، تو مجھے وہاں اس میں داخل کرا دیا گیا. میں ذرا چھوٹا اور لاڈلا بچہ تھا، مجھ سے زمین پہ ٹاٹ پہ نہ بیٹھا گیا. اچھا. میں اٹھ کے باہر آ کے ایک کنارے پہ سڑک کے بیٹھا رو رہا تھا. تو میری والدہ نے کسی آنے جانے مریض والے سے پوچھا تھا کہ ادھر سے گزری تو نعیم تھا وہاں. ہاں جی، وہ ایک سائڈ پہ کھڑا رو رہا تھا. انہوں نے کہا کیا ہوا؟ میں نے کہا بہت گندا ہے. اچھا. اچھا. تو اس کے بعد سے پھر میری تعلیم گھر میں ہوئی. اچھا، ہوم اسکولنگ ہوئی آپ کی؟ ہوم اسکول ہوئی. اور غالباً کتنی جماعت تک آپ کی پھر ہوم اسکولنگ ہی رہی؟ 8ویں جماعت تک. 8ویں تک. اچھا ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آپ 9ویں 10ویں جب ٹائم آیا تو آپ پھر سینٹرل ماڈل میں چلا گیا. سینٹرل ماڈل میں چلے گئے. اچھا ٹھیک. کچھ ہمیں بہت 8ویں جماعت میں میں اور میرے ایک بہت پرانے دوست اسی زمانے کے حلیم، انسیڈنٹلی وہ ہم سے بچھڑ گئے تھے تو انہوں نے اپنا نام حلیم طاہر کر دیا تھا. اچھا 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 اچھا. تو حلیم اور میں ہم نے سوچا کہ ہم نے اقبال ہائی اسکول میں تھے اور ہم ٹاپ کر گئے دونوں، بالکل ٹاپ پہ آ گئے. ٹھیک ہے جی. تو ہمیں کچھ غرور ہوا، ہم نے کہا ہم تو بڑی چیز ہے. ہم نے کہا چلو ہم سینٹرل ماڈل میں چلتے ہیں، وہ سب سے بڑا اسکول ہے یہاں کا. اچھا 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 اچھا. تو ہم سینٹرل ماڈل چلے گئے. جا کے ہم نے ٹیسٹ دے دیا. اچھا، جب ٹیسٹ دے دیا پھر آ کے گھر میں بتایا کہ جی اب میں نے تو ٹیسٹ دے دیا ہے. اور حلیم کو تو بڑی مار پڑی. اس کے والد نے کہا کہ بغیر پوچھے تم نے یہ کیوں کیا، خبردار. اور میرے والد نے کہا اچھا چلو میں چلتا ہوں، کیونکہ میرے والد انسپیکٹر اسکول سے رہ چکے تھے. تو میں ہیڈ ماسٹر سے پوچھتا ہوں کہ رزلٹ بتا دے. ٹھیک ہے. تو اب ہم باہر برآمدے میں چپ کر کے میں بیٹھا تھا. میں نے کہا پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. تو تھوڑی دیر میں میرے والد اور ہیڈ ماسٹر باہر نکلے تو میرے والد کے چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ تھی. اچھا ٹھیک. بس میں نے کہا کہ کام ٹھیک ہو گیا. انہوں نے کہا جی اس ٹیسٹ میں 2 لڑکے ٹاپ کیے ہیں، ایک کا نام حلیم ہے اور دوسرے کا نام نعیم ہے. کیا بات ہے. اچھا 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 اچھا. صحیح ہے. اچھا جی، تو پھر آپ اس کے بعد کالج اور یونیورسٹی جو ہے وہ بتائیے. اس کے بعد تو پھر میں گورنمنٹ کالج میں آ گیا تھا اور گورنمنٹ کالج ہی میں رہا. اچھا جی. پھر مجھے مچ لیٹر جب میں نے وہاں سے ایم ایس سائیکالوجی کر لیا، وہ بھی میں گھسیٹتا گیا. میری والدہ چاہتی تھی کہ میں میڈیکل میں چلا جاؤں. اچھا جی. میں گھسیٹتا ایم ایس سائیکالوجی کر گیا. اچھا کر گیا. جب ایم ایس سائیکالوجی میں نے کر لی تو مجھے امید تھی کہ مجھے ایک اسکالرشپ مل جائے گا ویانا میں، سب سے زیادہ سائیکالوجی کے. اچھا جی. لیکن وہ اسکالرشپ نہیں مل سکا. اچھا جی. تو پھر میں نے پھر سوچا کہ اب میں کوئی نوکری کروں گا. ٹھیک ہے. تو ہم نے تیاری شروع کر دی. ٹھیک ہے. سول سروس کی. اچھا اوکے اوکے اوکے. تو میرے ساتھ ایک اور دوست تھے جمیل ایرک زادہ صاحب. ہم دونوں روز سول سروس کے کلاسز میں جاتے تھے. تو یاسمین کا اور میرا معاملہ شروع ہو چکا ہوا تھا. اچھا. تو یاسمین نے کہا کہ جب تک تمہارا سی ایس پی ہوگا میں کیسے انکار کرتی چلی جاؤں سب کو، کچھ کرو. صحیح. ارے میں نے کہا اچھا کریں گے. آج حبیب انشورنس والوں کا اشتہار نکلا ہوا ہے، وہ کمپٹیشن کروا رہے ہیں. اچھا. مینیجر کی پوزیشن کے لیے امتحان دے. تو جاؤ بیٹھ جاؤ اس میں. میں بیٹھ گیا. اچھا. میں بیٹھ گیا. وہ جمیل ایرک زادہ جو میرا دوسرا تھا وہ بھی بیٹھ گیا، اور ایک تیسرا تھا جو بعد میں آئی جی پولیس ریٹائر ہوا، وہ بھی بیٹھ گیا. ٹھیک ہے. یہ تینوں پوزیشن ہم نے لے لی. اچھا. واہ. تو وہ تو چلا گیا سول سروس میں. ٹھیک ہے. مجھ کو انہوں نے مزید ٹریننگ
پروفیشنل ٹریننگ کے لیے کراچی بلایا، ساروں کو بلایا، ان میں پھر میرا ٹاپ پہ تھا، تو مجھے ڈائریکٹ برانچ مینیجر انہوں نے بنا دیا پنڈی اسلام آباد۔ اچھا اچھا اچھا، تو اب ہم ذرا فن خواہ ہو گئے، ہونا بھی چاہیے تھا۔ جس دور کی آپ بات کر رہے ہیں اس میں تو یہی فن خوانی تھی نا، بیسکلی تو ایجوکیشن تھی، تو وہ ہو گیا۔ تو لیکن اس میں ایک مسئلہ ہو گیا نا، یاسمین یہاں رہ گئی۔ اوئے ہوئے، ہاں یہ تو لو اسٹوری کا وہ آ گیا نا پیچھے۔ اچھا ہاں میں تو بھول ہی گیا۔ پھر یاسمین یہاں رہ گئی، میں اسلام آباد سے پنڈی چلا گیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ بھی سوٹ نہیں کر رہا تھا۔ تو میں ہر سیٹرڈے کو وہاں ٹرین پہ بیٹھتا تھا، دفتر بند کر کے لاہور آتا تھا، ٹھیک ہے، اور منڈے مارننگ کی ٹرین سے واپس جاتا تھا۔ اچھا، کافی دیر یہ قصہ چلتا رہا، لیکن مشکل تو تھا بہت۔ یس یس۔ تو اتفاق یہ ہوا کہ مجھے پی آئی اے کے ایک مینیجر تھے، بڑے نیک آدمی، نصیر صاحب۔ اچھا جی۔ وہ کہنے کہ تم پی آئی اے میں انٹرسٹڈ ہو گئے؟ کیونکہ وہ ہمارے کل انٹرویوز ہو رہے ہیں۔ اچھا جی، اوکے۔ میں نے کہا جی میں ضرور انٹرسٹڈ ہوں گا۔ میں نے کہا کہاں؟ لاہور میں؟ کہنا لاہور میں۔ اچھا، تو میں پھر اس دن نہیں گیا اور میں جا کے انٹرویو میں بیٹھ گیا۔ انٹرویو دے کے پھر واپس چلا گیا پھر پنڈی۔ ٹھیک ہے۔ تو پنڈی میں مجھے کوئی ایک ہفتے کے بعد ایک فون آیا کہ بھائی آپ جوائن کیوں نہیں کر رہے؟ میں نے کہا کہاں جوائن کرنا ہے مجھے؟ کہیں گے آپ سلیکٹ ہو چکے ہوئے ہیں۔ اوہ اچھا، واہ واہ واہ۔ میں نے کہا اچھا، میں اگر سلیکٹ ہو گیا ہوا ہوں تو اب میں کہیں گے آپ پی آئی اے پہ جائیے اور آ جائیے۔ میں نے کہا پی آئی کا ٹکٹ کہاں سے لوں گا؟ مجھے اگلے مہینے کی تنخواہ ملے گی تو ٹکٹ لوں گا۔ کہیں گے نہیں بھائی، آپ اب پی آئی اے کے آن رول ہے، آپ صرف جا کے بتائیے اور 2 روپے دیجیے۔ اچھا، واہ واہ۔ اور 2 روپے میں آپ کو وہ لاہور لے آئیں گے، بائی ایئر لے آئیں گے۔ بائی ایئر۔ بس جناب پھر ہم لاہور آ گئے، ہم نے پی آئی اے جوائن کر لی۔ پھر ہماری شادی وادی ہو گئی۔ ان دا مین ٹائم ایک اور مسئلہ پیدا ہو گیا۔ اچھا جی۔ چونکہ میری دیوانگی تھی تھیٹر کی طرف اور ریڈیو اور ٹیلی ویژن کی طرف، ٹیلی ویژن تبھی نہیں آیا تھا، تو جتنے پروگرام وائس آف امریکہ کرتی تھی وہ موسٹلی میں کرتا تھا۔ اچھا، یہاں سے ان کے لیے جی۔ تو ایک دن مجھے فون آیا کہ ایک صاحب آئے ہوئے ہیں، رابرٹ کرافورڈ ان کا نام ہے، راکفیلر فاؤنڈیشن سے۔ اچھا۔ اور ان کا ایک بہت اسپیشل فیلوشپ ہے، ٹھیک ہے، جو ایک ایشین کو 4 سال میں دیا جاتا ہے۔ 4 سال میں ایک ایشین کو دیا جاتا ہے اور لوگوں کو انٹرویو کر رہے ہیں۔ اچھا جی، اوکے۔ تو تم بھی بیٹھ جاؤ انٹرویو میں۔ ٹھیک ہے۔ تو میں بیٹھ گیا انٹرویو میں، انہوں نے مجھے انٹرویو کیا سارا۔ انٹرویو کے بعد کچھ وقت گزر گیا، اتنی دیر میں میری اور یاسمین کی شادی کی تاریخ طے ہو گئی۔ خیر میں نے سوچا کہ بھائی کوئی خوش قسمت کو مل گیا ہوگا۔ ایک دن تار آ گیا کہ کنگریچولیشنس، you have been selected as the one in 4 years in Asia for Rockefeller's coveted fellowship۔ واہ۔ اچھا، اب میرا کیا جواب ہے؟ میرا جواب یہ ہے کہ جی بہت شکریہ، I'm highly honored وغیرہ وغیرہ، اور میں اس کو اویل نہیں کر سکوں گا کیونکہ میری شادی ہو رہی ہے۔ اچھا۔ اور میری بیوی جو ہے وہ میں ان کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتا۔ اچھا، تو آپ یہ اسکالرشپ کسی اور کو دے دیں۔ اچھا، ان کا وہاں سے کیا جواب آتا ہے رابرٹ کرافورڈ کا؟ کہیں گے مسٹر طاہر، دس اسکالرشپ از اسپیشل اینڈ نان ٹرانسفریبل۔ اچھا، مطلب جانا ہے، اگر آپ نہیں جائیں گے تو یہ ویسٹ ہو جائے گا فار another 4 years۔ اچھا اچھا اچھا۔ تو ہم اتنا کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کی بیوی بھی انٹرسٹڈ ہوں کسی موضوع میں تو
تو ہم اس اسکالرشپ کو ان کے لیے بھی ایکسٹینڈ کر دیتے ہیں. کیا بات ہے. یہ ایکسیپشنلی انہوں نے کیا نا, مطلب پہلے تو نہیں کسی نے اس طرح نہیں کیا ہوگا. اچھا جی. تو میں نے یاسمین سے پوچھا کریں گے ہاں میں ریڈیو کی ٹریننگ لے لوں گی. اچھا 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 اچھا, صحیح. چنانچہ ہم سب چلے گئے. کیا بات ہے. وہاں رہے. ہمارا بڑا بیٹا فاران بھی وہیں پیدا ہوا. اچھا. اور میں آپ سے سچ کہوں کہ جتنی کیئر انہوں نے ہماری کی وہ ایک مثال ہے. یہاں تک کہ آپ یہ سمجھیے کہ فاران چھوٹا بچہ تھا, اس کے ڈائپرز تک راک فیلر کیا بات ہے چینج کراتے تھے. کیا بات ہے. یہ غالباً کون سا ایئر کون سا تھا تقریباً کیا؟ This was 1963. اچھا. اور آپ کتنا عرصہ رہے وہاں پہ؟ 4 سال نا؟ نہیں, میں وہاں 2 سال رہا. اچھا 2 سال رہے. اوکے. 2 سال میں نے اپنا کمپلیٹ کر لیا. اچھا. کمپلیٹ کر لیا اور بہت میری الحمدللہ اچھی ریپوٹیشن تھی وہاں. ٹھیک ہے. تو کئی میں نے وہاں ڈرامہ میں ایکٹ بھی کیا, لکھے بھی. اچھا. ڈائریکٹ بھی کیا. اور جو وہاں سلیکٹ ہوئے ڈائریکٹ ہونے کے لیے, تو اسی طرح سے پھر میں جب آ رہا تھا تو میں نے جیسے آپ کو بتایا ڈاکٹر ہنری گڈمن کو خدا حافظ کہنے گیا. اچھا. صحیح. انہوں نے کہا کہ ایوری تھنگ از گڈ اباؤٹ یو. نہیں, دیر از اونلی ون تھنگ رانگ, یو آر آلویز لیٹ. میں چونک گیا. میں نے کہا ڈاکٹر گڈمن آئی ایم نیور لیٹ. یو انٹر دا کلاس اینڈ آئی ٹیک مائی سیٹ. کہیں گے yes, that is what we call late. You should be in your place 5 minutes before. 5 minutes. اور یہ پھر آپ نے پلے باندھ لی بات. پھر میں نے یہ پلے باندھ لی بات. کیا بات ہے. اچھا, آپ کے 2 ہی بیٹے ہیں؟ میرے 3 بیٹے. 3 بیٹے ہیں. اچھا. ایک تو فاران بھائی ہیں سب سے پہلے. فاران سب سے بڑے ہیں. پھر علی بھائی اس کے بعد؟ نہیں, اس کے بعد ہے مہران. اچھا. مہران امریکہ میں ہوتے ہیں. اچھا جی. وہ ایکٹر نہیں ہے لیکن وہ لکھتا ہے. وہ بائی پروفیشن ہی از این اکاؤنٹنٹ, ویری ڈسٹنگشڈ اکاؤنٹنٹ. اچھا. لیکن وہ لکھتا ہے, یعنی ایک آدھ سیریل اس کا ٹیلی کاسٹ بھی ہوا ہے پاکستان میں. اچھا. وہ لکھتا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ امریکہ میں ہی ہے. فاران یہاں آ گیا ہے. علی کو بھی میں بھیج رہا تھا ٹریننگ کے لیے. میں نے کہا کہ اچھا نہیں لگے گا کہ میں 2 بچوں کو ٹریننگ کے لیے بھیجوں اور ایک کو نہ بھیجوں. صحیح. تو یہ بالکل سب کچھ تیار تھا. ہم لنچ پہ بیٹھے تھے تو ٹائم ہو گیا اس کی فلائٹ کا. تو یاسمین کہنے گی علی تم جاؤ گے نہیں, تمہارا وقت ہو گیا ہے. تو علی کہتا ہے امی میں نہیں جا رہا. اچھا. مجھ سے آپ لوگوں کی اداس شکلیں نہیں دیکھی جاتی. اچھا. کیا بات ہے. اچھا, وہ بھی لاڈلے تھے نا, سب سے چھوٹے جو تھے. اور آپ تو ریلیونٹ فیل کر سکتے ہیں ان سے بیکاز یو آر آلسو دا ینگسٹ. اور یاسمین آنٹی جو ہیں ان کے کتنے سبلنگس تھے, یا یہ بھی مطلب بڑی تھیں یا چھوٹی تھیں گھر میں؟ یاسمین تو ایک ہی تھی. اچھا, وہ ایک ہی تھیں. اچھا. صحیح. تو اکلوتی وہ تھیں. اچھا, مجھے بتائیے امتیاز علی تاج کا داماد ہونا یہ کیا آنر ہے نا. مطلب ابھی کیونکہ ہم نے تو امتیاز علی تاج صاحب کی ظاہر مضامین پڑھے ہیں, ہم نے مطلب لٹریچر میں ہم نے اتنا ان کو کیا. آپ نے تو ان کی ظاہر ان کے گھر میں آپ ان کا حصہ بنے. تو یہ ذرا مجھے بتائیے میموریز اپنی کہ دسترخوان کیسا تھا اس گھر کا؟ بہت فخر کی بات ہے میرے لیے. لیکن یہ گہرا ہو گیا یاسمین کے اور میری آپس میں دلچسپی سے. اچھا. صحیح. بہت مہمان نواز تھے. اور یعنی ان کو بہت خوشی ہوتی تھی کہ مہمان ہوں ان کے پاس. ادبی بھی, کچھ عالم بھی, کیونکہ ان کے والد شمس العلماء
سید ممتاز علی کا علماء سے بڑا تعلق، بہت گہرا تعلق تھا. جی 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 بالکل. تو اس طرح سے ان کے بہت اچھے رہتے تھے اور ہمیں بہت اچھا موقع ملتا تھا ان سب لوگوں سے ملنے کا. تو پھر وہ ایک مرتبہ یاسمین سے سختی کی کچھ کہ فیصلہ کرو، وہ لڑکا آتا رہتا ہے کون کیا ہے. تو ان کا خیال تھا کہ یہ فلرٹیشن جو ہے وہ جائز نہیں ہے، فیصلہ کرو. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. تو ان کو ذرا سختی سے بولی. اچھا. یاسمین نے اوور ڈوز آف سلیپنگ پلز لے لی. کیا بات کر رہے ہیں، یہ تو فلمی کہانی ہے نا. بس وہ سمجھ گئی. اچھا اچھا. یہاں فیصلہ ہو چکا ہے. پھر وہ گنگا رام اسپتال میں لے جا کے ان کو ٹریٹ کرایا گیا. اللہ کا شکر ہے سب ٹھیک ہو گیا. اچھا. تو اس واقعے کی وجہ سے پھر ایکسیپٹنس آئی ان کے اندر. ایکچولی مجھے تاج صاحب پسند کرتے تھے. اچھا جی. لیکن اب وہ یہ تو نہیں کر سکتے کہ ان کی لڑکی نظر آئے کہ فلرٹ کرتی پھر رہی ہے. صحیح ہے. اس لیے وہ چاہتے تھے کہ یہ کوئی فیصلہ ہو جائے. جی 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 جی. تو وہ فیصلہ پھر ہو گیا. صحیح صحیح صحیح. اور پھر آپ کی جب شادی ہو گئی تو اس کے بعد تو ظاہر سی بات ہے پھر آپ کے ظاہر ان کی فیملی میں اور زیادہ تعلقات ظاہر مضبوط ہو گئے. ان کی فیملی آپ کی فیملی سے کتنی مختلف تھی کلچرل مطلب ویلیوز میں؟ دیکھیے ان کی فیملی میں 2 ان کے بھائی کے بیٹے تھے. اچھا جی. ان کو کوئی لٹریچر میں انٹرسٹ نہیں تھا. چھوٹے بھائی کو تھوڑا بہت تھا، بڑے بھائی کو بالکل نہیں تھا. ٹھیک ہے. وہ صرف اس چیز پہ انٹرسٹڈ تھے کہ جائیداد پر قبضہ ہو جائے. جائیداد پر قبضہ ان کا رہے. ٹھیک ہے. اور تاج صاحب کی چھٹی ہو جائے. ٹھیک 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 سمجھ گیا. ٹھیک. تو اس کے سب کی فیملی پالیٹکس چل رہی تھی. اچھا 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 اچھا. صحیح ہے صحیح ہے. اچھا سر مجھے بتائیے کہ آپ کا ویسے جو فیملی ٹری ہے بہت واسٹ ہے. مطلب اگر دیکھا جائے یاسمین آنٹی کا بھی دیکھا جائے اور آپ کا بھی دیکھا جائے تو فیملی ٹری کو سمجھنا بڑا مشکل مطلب ہو جاتا ہے ہمارے لیے. آپ نے ایک ابھی ان کی ایک بایوگرافی لکھی اپنی ساس کی، سیدہ محمدی بیگم اور ان کا خاندان. جی جی جی. اس بایوگرافی میں آپ نے یہ پورا فیملی ٹری ایکسپلین کیا نا؟ کہ اس لیے کہ میں ان کی شخصیت سے اتنا مرعوب ہو گیا تھا کہ یاسمین نے تو مجھے کہا کہ تمہاری گرل فرینڈ تو میری دادی ہے. اچھا اچھا اچھا. آپ کتنی عقیدت تھی ان کے ساتھ. اچھا اچھا. تو میں نے ان کو جتنا اسٹڈی کیا وہ غیر معمولی خاتون تھی. رائٹ. یعنی ان کے والد کی ایک بڑی لائبریری تھی اور محمدی بیگم کو بغیر کسی کیٹلاگ کے ہر کتاب یاد تھی کہاں پڑی ہوئی ہے. اچھا 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 اچھا. اچھا. اور اس کے ساتھ وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ کرکٹ بھی کھیلتی تھی. کیا بات ہے. اچھا اس دور میں اتنی پروگریسو خاتون تھی. بہت پروگریسو، ویری ورسٹائل. تو مجھے ظاہر ہے بہت ان میں انٹرسٹ پیدا ہوا. پھر ان کی جو بڑی بہن تھی انہوں نے ان کی بایوگرافی بھی لکھی. پھر میں نے بھی لکھی. جی 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 جی. آپ کی شاید نظر سے گزری ہوگی. جی جی میں نے دیکھی ہے. میں اسی لیے تو آپ سے سوال کیا کہ وہ ایک آپ نے لکھی. اچھا ابھی آپ اپنی بھی ایک بایوگرافی لکھی ہے آپ نے یا لکھ رہے ہیں؟ لکھ چکے ہیں. وہ پبلش نہیں ہوئی ابھی؟ نہیں میں پبلش کروں گا ابھی نہیں. اچھا آپ نے کس کے لیے لکھی ہے؟ ہم کیوں محروم رہ جائیں اس سے؟ نہیں آپ نہیں بالکل محروم رہیں گے. آپ کے لیے تو سہولت پیدا ہو جائے گی. ہاں جی. میں نے اب ایک ویب سائٹ اپنی بنائی ہے. اچھا اوکے. تاج طاہر لائبریری. تاج طاہر لائبریری. ہاں. اچھا جی. اور ہر چیز میں اس میں ڈال رہا ہوں. جو آپ کی یادداشتیں ہیں سب کچھ آپ ہر چیز اس میں ڈال رہا ہوں. پکچرز بھی ہیں اس میں، تصویریں بھی، ہر چیز. اس کی وجہ ایک یہ بھی پیدا ہوئی کہ دارالاشاعت کی تقریباً 800 کتاب ایسی ہے جس کی ڈیمانڈ آتی رہتی ہے دنیا بھر سے. ٹھیک ہے جی.
کیونکہ پہلا پبلشنگ ہاؤس تھا ٹھیک ہے مسلمانوں کا. ہاں جی. تو میں نے وہ ساری کتابیں ڈیجیٹائز کرا کے ان کو بھی اس پہ ڈال رہا ہوں. اور یہ فری ہے؟ یہ فری ہے. فری ہے. اچھا اچھا. اور اس کے ساتھ اس میں میں نے ایک آڈیو ویژول سیکشن بھی رکھا ہے کیونکہ اس زمانے تو آڈیو ویژول نہیں تھا. ٹھیک ہے. اس کے اندر میرے ڈرامے، فاران کے ڈرامے، یاسمین کے ڈرامے، کوئی تقریر، کوئی گفتگو، وہ بھی اس میں آڈیو ویژول سیکشن میں. آپ نے آرکائیو کر لیا پورا خاندان اور یاداشتیں اپنی. کیا بات ہے، کیا بات ہے. ویری نائس، ویری نائس. اور یہ ویب سائٹ کب تک ہم اس کی؟ یہ ویب سائٹ اب تقریباً مکمل ہو گئی ہے. میرا خیال ہے کوئی 15 دن میں یہ پبلکلی اویلیبل ہو جائے گی. اچھا اچھا. مجھے آپ اس کا لنک بھیجیے گا تاکہ جب تک آپ کا پروگرام ہے شاید یہ ہم اس وقت اس میں پبلش کر سکیں، اس کا لنک دے سکیں. میں آپ کو لنک نہیں دوں گا. اچھا، مجھے آپ لنک نہیں دیں گے؟ نہیں دیں گے کیونکہ میں بھول جاؤں گا. اچھا، میں آپ سے پوچھ لوں گا. ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے. تھینک یو سر. آپ شرارت کرتے ہیں نا، ہمارا پسینہ نکل جاتا ہے اس طرح، تھوڑا سا دل جو ہے نا وہ ہو جاتا ہے. اچھا سر، آپ کی بہت بہت ساری خدمات ہیں ہمارے ملک کے لیے. آپ نے جو جابس کی ہیں، کچھ میں نے چیزیں لکھی ہیں. ایک تو آپ 68 سے 70 تک آپ اپوائنٹڈ پرنسپل تھے سینٹرل ٹیلی ویژن انسٹیٹیوٹ کے. آپ نے عرفان کھوسٹ صاحب کو بھی ٹرین کیا ہوا ہے. سب کو آپ نے ٹرین کیا ہوا ہے. ہاں، تو یہ ایک مطلب بہت بڑی وہ ہے. اب تو خیر آئی تھنک اس کو پاکستان ٹیلی ویژن اکیڈمی کہتے ہیں نا، جو اس وقت یہ تھا آپ کا سینٹرل ٹیلی ویژن انسٹیٹیوٹ ہے نا، اس کا نام آپ شاید چینج کر دیا. پھر آپ نے الحمرا آرٹ سینٹر جو ہے اس کی بلڈنگ کے ڈیولپر ہیں آپ. اس کی بلڈنگ کی زمین تک میں نے خریدی. واہ واہ واہ. نیشنل کاؤنسل آف دی آرٹس میں نے بلڈ کی کیونکہ میں نے کہا نا مجھے جنون تھا. جی 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 جی. تو جنون تو پھر کچھ کراتا ہے نا آپ سے. نہیں، لیکن ایک بات ہے، کچھ لوگوں میں یہ جنون نہ صرف ایک دماغ میں ہی رہ جاتا ہے، لیکن آپ نے اس کا امپلیمنٹ کیا اور آپ نے قومی سطح پہ کیا. یہ سب سے خوبصورت بات ہے. وہ آپ کا ذاتی مفاد نہیں تھا. ذاتی مفاد تو. اور ان چیزوں کے بغیر اگر دیکھا جائے تو میرا خیال ہے کہ یہ تو مطلب بہت ہی بڑا ایک آپ نے جس کو کہتے ہیں کہ احسان کیا ہماری قوم کے اوپر، اس لیے کیونکہ یہ 2-3 ادارے جو ہیں یہ ہی آرٹس کے ہیں ہمارے، اور اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہے ہمارے، کچھ بھی نہیں، اور یہی چل رہے ہیں ابھی تک. اور ایک کی جو بہت کمی تھی جی، ہمارے یہاں قومی طور پہ ہم ذرا ڈانس شائی ہیں. تو اب اگر آپ کے تعلقات باقی دنیا سے ہونے ہیں تو آپ کی زبان تو کوئی نہیں سمجھے گا، تو آپ کے فوک ڈانسز ہی سمجھ میں آئیں گے. صحیح ہے. تو میں نے ایک یہ بھی قائم کیا ہوا ہے، نیشنل پرفارمنگ آرٹس گروپ. نیشنل پرفارمنگ آرٹس گروپ. ہاں. اچھا، جو رقص کی جو چلتا ہے اور ان کے ساتھ نیشنل کاؤنسل آف دی آرٹ کے ساتھ اچھا اس کو منسلک کیا ہوا ہے. ٹھیک. اور یوں سمجھیے کہ اس گروپ نے ایشین آرٹ فیسٹیول میں ایوارڈ بھی حاصل کیا. اچھا، واہ. اور کچھ بہت سی میری اپنی کمپوزیشنز ہیں، کچھ ہیں. ایک جو مجھے اب یاد آ رہی ہے وہ تھی مونجڈرو. اچھا. دیکھیے یہ سارے ہماری تہذیب کا چلے آ رہے ہیں نا. آپ نے نظر شاید میری کتاب گزری ہوگی، ملوہاز دا پیپل آف انڈس ویلی. جی جی بالکل، میرا خیال ہے میرے پاس پڑھی بھی ہوئی ہے وہ. اچھا. وہ آپ نے ہی شاید ہم لوگوں کو وہ وہاں پر نیشنل آرٹس کاؤنسل میں تھے نا جب آپ، تو اس وقت آپ نے شاید ہمیں وہ دی تھیں گفٹ. جی جی مجھے یاد ہے، وہ بھی میرے پاس پڑھی. اس پہ آپ کا وہ بھی ہے آٹوگراف بھی. اچھا اچھا اچھا. کیا بات ہے سر. اچھا، ایک آپ نے کوئی بیچ میں چیف آپریٹنگ آفیسر بھی آپ بنے، کیلیفورنیا بیسڈ ٹیلی ویژن چینل تھا ICTV. اوہ، یہ بھی آپ کو معلوم ہے سر. آپ کو پتہ ہے ہم آپ سے کتنا پیار کرتے ہیں. آپ مجھے بتائیے کہ وہاں پر آپ کی خدمات کیا ہیں. میں جب امریکہ چلا گیا تو میں نے بہت کاروبار کے خیال سے گیا تھا اور میں نے الحمدللہ کمایا. اچھا جی. پھر میں نے گھر لے لیا، آرام سے بیٹھ گیا. تو بار بار مجھے خیال آتا تھا کہ یہ جو پاکستانی لڑکے ہیں صبح کو اٹھتے ہیں اور اپنے والدین کہتے ہیں جی نمستے. میں نے کہا یہ تو سارا ان کے انڈین ٹیلی ویژن کا اثر ہے. بالکل.
تو کیا اب ہم اپنا کلچر یہاں بھول جائیں گے؟ تو میں نے بہت شور مچانا شروع کیا. میں نے کہا یہاں ایک پاکستانی ٹیلی ویژن نیٹ ورک ہونا چاہیے. وہ میں نے اتنا شور کیا کہ بات پہنچتے پہنچتے جنرل مشرف تک پہنچی. اینڈ ہی تھاٹ کہ بات ٹھیک ہے. چنانچہ انہوں نے وہاں کے ایک بزنس مین کو آمادہ کیا کہ تم یہاں پہ چلاؤ ٹیلی ویژن نیٹ ورک. ایروائن میں تھا نا؟ جی ایروائن میں. ٹھیک. تو اس میں ان کو، میں اسٹاکٹن میں تھا. اچھا جی. اب پرابلم یہ پیدا ہو گئی کہ یہ جو بھی ہے تو بزنس مین آدمی تھے، مشینیں تو سب لگا دی، اسپیس بھی لے لی. ٹھیک ہے. پروگرامنگ کون کرے؟ ہاں مین پاور تو ہے نہیں. ٹھیک ہے، مشینیں لا دی، مین پاور سارے چینی وہاں. میں نے کہا یار یہ میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا. کہیں گے جی آئے ذرا مجھ سے ملے. خیر میں ایک دن چلا گیا اس سے ملنے کے لیے اسٹاکٹن سے. جی. تو اس نے مجھے بٹھایا اپنے گیسٹ روم میں، جیسے آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور آیا اور آ کے میرے قدموں میں بیٹھ گیا. اچھا کیا کر رہے ہو یار ہمارا میں؟ ٹھیک ہے. کہیں گے نہیں میں نے تو آپ کے پیر پکڑ لیے، میں آپ کو جانے نہیں دوں گا. اچھا صحیح. کیا بات ہے. کہ جی اس کو چلائیے، کسی طرح سے چلائیے. اچھا. میرا اس میں بہت نقصان ہوا. میری ایک انڈسٹری چل رہی تھی، وہ بیٹھ گئی. بہت نقصان ہوا میرا. یعنی اتنا زیادہ نقصان ہوا کہ میں اس کو اپنے آپ کو میرے لیے سنبھالنا مشکل ہو گیا. بہرحال میں یہ چلانے لگ گیا. اب اس میں جو انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ پاکستان سے پروگرام یہ بھیجا کریں گے اور وہاں سے نیوز وغیرہ بس ہو جایا کرے گی. ٹھیک ہے. تو باقی پروگرام یہاں سے بھیجا کریں. ٹھیک ہے. اب یہاں کے لوگ سوچتے ہیں پروگرام کا تو وقت نہیں بدل سکتا. تو اس میں بڑی گڑبڑ ہونی شروع ہو گئی. اب ظاہر ہے کہ اگر خالی تو نہیں آپ چھوڑ سکتے، somebody has to be there. میرے لیے مصیبت یہ ہوگی کہ میں صبح سے لے رات تک جو بیٹھا ہوں تو بولے جا رہا ہوں، کچھ نہ کچھ کیے جا رہا ہوں، بہانے بازی، کسی کو بلا رہا ہوں، کسی کو کچھ کر رہا ہوں. مطلب آپ ایک طرح سے ون مین شو کر رہے تھے. ون مین شو شروع ہو گیا. تو ابھی اس مشکل میں تھا گرفتار کہ یہاں سے مجھے جنرل فوج کے جنرل صاحب جو تھے ان کا پیغام آیا کہ آپ کی ضرورت ہے یہاں. اچھا جی. میں نے کہا پتہ نہیں کوئی ہوگی ایسے مشورہ. پھر وہ میرے گھر آ گئے. اچھا. میرے بیٹے سے کہا میری فون پہ بات کرو. ظاہر ہے بات میں نے کی کہ نعیم صاحب یو ہیو ٹو کم ہیئر. وہ 7 کنٹریز کی گیمز ہو رہی ہیں اور پہلے بھی آپ نے آرگنائز کی تھی اور آپ کو آتا ہے، ہمیں نہیں آتا، یہ میس اپ ہو جائے گا. تو میں نے کہا جی میں یہاں ایک آلریڈی بہت ضروری کام کر رہا ہوں، اس کو چھوڑ کے کیسے آؤں. پھر میں بلیک میل ہو گیا. وہ اس طرح ہو گیا کہ انہوں نے کہا کہ دیکھیے نعیم صاحب، دس از نیشنل کال آف ڈیوٹی. اب ہاؤ کین آئی ڈینائی اے نیشنل کال آف ڈیوٹی being given to me by the chief of army staff. کیا بات ہے. میں آ گیا. اس کے بعد پتہ نہیں اس کا کیا ہوا. جو بھی چلاتا ہے چلائے. ٹھیک. تو پھر میں یہاں آ گیا. پھر میں نے وہ گیمز کی. وہ گیمز 2 دفعہ پوسٹ پون ہوئی. بیچ میں 9/11 آ گیا. پتہ نہیں کیا ہوا. آخر وہ ہو گئی اور وہ اتنی کامیاب ہوئی کہ انڈیا نے اپنا نیوز بلیٹن روک کے انہوں نے کہا کہ یہاں سے جو فیڈ بیک آ رہی ہے وہ ہم نہیں چاہتے آپ مس کریں. انڈین پبلک شوڈ سی اٹ. اتنی وہ سکسیس مطلب لائیو وہ آئی. اچھا وہ جا رہی تھی. تو مشرف بھی دیکھنے کے لیے آئے.
مشرف نے دیکھا, بہت اپریشیٹ کیا, بہرحال ہو گیا. پھر ان کی والدہ میری بیوی کو, یاسمین کو, ان کے خاندان کو جانتی تھی. اچھا جی. تو ان کی والدہ نے ہمیں کھانے پہ بلایا گھر پہ. مشرف صاحب کی والدہ نے؟ ہاں. اچھا چلے گئے, محترم خاتون تھی جی. تھوڑی دیر میں دیکھتے ہیں کہ ایک صاحب ہاتھ میں ریکٹ لیے, نکر پہنے ہوئے, دروازہ نوک کر کے کہتے ہیں, امی اجازت ہے میں بھی آ جاؤں؟ ارے واہ, اچھا, واہ واہ واہ. اور وہ صدر تھے اس وقت؟ صدر تھے. کیا بات ہے. اچھا, اماں سے اجازت لی انہوں نے؟ بہت ہمبل آدمی تھا, بہت ہمبل آدمی تھے. تو پھر انہوں نے مجھے آہستہ آہستہ آمادہ کر لیا کہ میں یہیں رہ جاؤں اور کچھ کروں, اور کئی پروجیکٹ مجھ سے ڈسکس کرتے رہے. میں نے کہا جی میرے نزدیک سب سے اہم پروجیکٹ جو اس وقت یہ ہے کہ پاکستان کو ایک دہشت گرد ملک کے طور پر پروجیکٹ کیا جا رہا ہے, which is far from us. ہم تو اتنے امن پسند, امن پسند لوگ ہیں. آپ کی 5,000 سال کی تاریخ میں ایک جھگڑے کا, ایک لڑائی کا نشان نہیں ہے. بالکل صحیح. میری کتاب میں آپ پڑھ لیجئے. تو کہنے کے کیسے ہوگا؟ میں نے کہا دیکھیے آپ پروجیکٹ کیجئے اپنے آرٹس کو, میوزک کو, ڈرامے کو, لوگوں کو معلوم ہو کہ ہم کلچرڈ لوگ ہیں. بالکل, ہسٹری ہماری ہیریٹیج ہے ہمارا. ہاں. تو کہنے لگے کہ اچھا پھر میں تم کو ایک اکیڈمی بنا دیتا ہوں یہاں لاہور میں, تو تم اس کو چلاؤ. میں نے کہا نہیں, میں اکیڈمی نہیں چاہیے. میں نے کہا وہ آپ نے ایک ضیاء الدین کو بنا دی ہے, ناپا. وہ خواہ مخواہ اس کو خیال ہوگا کہ میرے مقابلے میں آ رہا ہے, مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. وہ جو کر رہا ہے اسے کر رہے تھے. پھر انہوں نے مجھے اس کا ایگزیکٹو لگا دیا, چیف ایگزیکٹو نیشنل کاؤنسل آف دی آرٹس کا. اچھا اچھا. انہوں نے کہا یہ تمہارا کھلا فیلڈ ہے, جو مرضی کرو, جو بھی آپ نے کرنا ہے. اور آپ کتنا عرصہ آپ نے سرو کیا وہاں پہ؟ آپ نے سرو کتنا عرصہ کیا نیشنل کاؤنسل آف آرٹس میں؟ کتنے عرصے کی آپ کی جاب تھی؟ مشکل سوال پوچھتے ہیں آپ سر. وہ اس لیے کہ ہمیں جاننے کا اشتیاق ہے نا. 6 سال. 6 سال کیونکہ بنائی میں نے وہ اس کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا آپ نے, وہ سارا کچھ کیا, تو ظاہر آپ ہی نے اس کو وہ کرنا تھا. وہ مجھ سے انہوں نے, مشرف نے پوچھا, کہنے کا یہ میں اپنے گھر سے دیکھتا ہوں کہ ایک کھلی جگہ ہے بڑی کی لوکیشن پہ, ہاں جی, اور اس پہ کبھی کبھی 2-3 گدھے پھر رہے ہوتے ہیں بس. اچھا, یہ کیا جگہ ہے؟ اچھا ٹھیک ہے. میں نے ہنس کے کہا, میں نے کہا جنرل صاحب وہ آپ کی نیشنل کاؤنسل آف دی آرٹس کی لوکیشن ہے؟ میں نے کہا ہاں. کین یو میک اٹ؟ میں نے کہا یس آئی کین ٹرائی. تو انہوں نے پھر مجھے چیف ایگزیکٹو اس کا لگایا, پھر میں اسے بلڈ اپ کیا, کیونکہ وہ تو آرام سے چل رہا تھا نا, ٹھیکہ دیا ہوا تھا, وہ جو روایتی ٹھیکہ وہ چل رہا تھا. پھر میں نے اس کو جو 17 مہینے سے نہیں بنی تھی, نہیں جو 17 سال سے نہیں بنی, 17 سال سے نہیں بنی تھی, ہاں, اس کو میں نے 16 مہینے میں مکمل کر کے کھڑا کر دی. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اور سر وہ آپ کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے ہمارے لیے, الحمدللہ, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا جی, یہاں پہ ہم ایک چھوٹی سی گیم کھیل رہے ہیں آپ کے ساتھ, اور وہ گیم اس لیے ہم کھیل رہے ہیں کہ ابھی باتیں تھوڑی زیادہ ہو رہی ہیں, تو ہم ذرا نعیم طاہر کو تھوڑا سا پرسنل جاننا چاہتے ہیں. اس کا نام ہے 1 چوائس گیم. ایک چوائس آپ نے لینی ہے, میں آپ سے ایک سوال کروں گا, آپ نے بس یہ بتانا ہے کہ وہ آپ کی چوائس میں وہ چیز کیا ہے. پہلا کویشچن ہے آپ کا فیوریٹ فوڈ کیا ہے, آپ کھاتے کیا ہیں شوق سے, ایک چیز اگر پوچھوں. نہاری. نہاری, نلی نہاری, نلی نہاری ہے نا وہ. اچھا کھا لیتے ہیں, اور اس عمر میں بھی آپ کو پسند؟ کیا بات ہے سر. اچھا سر, فیوریٹ ڈرنک کیا ہے آپ کا؟ پانی, ریگولر پانی ہوتا ہے. اچھا اچھا اچھا. اچھا جی, نعیم طاہر کا فیوریٹ موسم کون سا؟ یہ جو موسم جس کی میں بات کروں گا وہ صرف نعیم طاہر کا نہیں ہے, وہ دنیا بھر کا فیوریٹ موسم ہے.
بہار کا موسم، اسپرنگ سیزن. لیکن مجھے گرمی بری نہیں لگتی. اچھا، آپ کو بری نہیں لگتی. اچھا اچھا اچھا. لیکن آپ سردی سے تھوڑا مطلب اس سے. اچھا اچھا اچھا. اور یہ شروع سے آپ کا؟ اچھا اچھا جی. سر آپ کا کوئی ایک بتائیے کوئی ایسی فیوریٹ پرسنالٹی جو آپ کا رول ماڈل ہے. ویسے تو بے حد ہوں گے، لیکن یہ کہ ایک اگر میں نام لینے کو کہوں تو آپ کے ذہن میں کون؟ اگر آپ ایک نام لیں گے تو وہ صرف ریسرچ ریلیٹڈ ہوگا. جی جی. اور وہ ڈاکٹر احمد حسن دانی. اچھا اوکے. اچھا، وہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہی از یور رول؟ انہوں نے مجھے گائیڈ بھی کیا. انہوں نے کہا تم اگر یہ ریسرچ کر لو گے جو میں نے کی تو صرف تم ہی ہوگے جو کرو گے. اچھا اچھا. اور کوئی نہیں کرے گا. صحیح صحیح. تو میں پھر اس پہ لگ گیا اور مجھے گائیڈ بھی کرتے رہے. تو اس لحاظ سے میں ان کی بہت احترام کرتا ہوں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا جی، نعیم طاہر کی فیوریٹ مووی ہے کوئی ایسی جو آپ کی گو ٹو مووی ہوتی ہے جب آپ تھوڑا سا اداس ہوتے ہیں یا انجوائے کرنا چاہتے ہیں، تو وچ ون فلم کمز ٹو یور مائنڈ؟ دو تین ہیں. اچھا چلیں بتا دیں. ایک فلم ہوتی تھی آرزو، انڈین فلم تھی. انڈین فلم آرزو؟ ہاں. اچھا جی. جس میں کامنی کوشل اور دلیپ کمار تھے. اچھا اوکے. اور یہ دونوں مجھے ہمیشہ بہت پسند رہے ہیں. اچھا، آپ کے فیوریٹ تھے؟ ہاں. اور میری ان سے ملاقاتیں بھی رہیں. اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پھر ایک اور فلم کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا جو اچھی تھی، مطلب میں اسے فیوریٹ تو نہیں کہہ سکتا لیکن اچھی تھی. چلیں، آپ اگر بہت زیادہ دماغ پہ آپ کے زور پڑے مجھے صرف یہ بتا دیں، آپ کی کوئی ہالی ووڈ میں تھی کوئی فیوریٹ مووی؟ ہالی ووڈ میں تو میری فیوریٹ مووی وہی ہے جس میں میرا بیٹا تھا. اچھا. فرحان. ہاں ہاں. یہ آئرن مین کی بات کریں؟ آئرن مین کی بات کریں. وہ تو خیر اچھا یہ بھی ہے کہ آپ نے وہ مطلب شوق سے دیکھی، پھر بیٹے کی وجہ سے بھی دیکھی، اور ویسے بھی وہ ایز اے مووی بہت اچھی ہے. وہ ظاہر ہے بہت بڑی فرینچائز ہے. وہ جو مجھے بھول رہی تھی وہ برسات. اچھا اچھا. یہ دونوں مطلب آپ دیکھتے رہتے ہیں؟ نہیں. اچھا آپ نہیں دیکھتے. ٹھیک ہے. اس زمانے میں تھی. مجھے کامنی کوشل بہت اچھا وہ آپ کی فیوریٹ پسند تھی، اور دلیپ کمار بہت پسند تھا. دونوں سے ملا بھی ہوں، اچھی ملاقاتیں بھی ہماری رہی. اچھا سر مجھے بتائیے کہ آپ ایکٹنگ میں کب آئے تھے؟ آپ کا فرسٹ پروجیکٹ کیا تھا جو آپ نے پی ٹی وی یا ٹیلی ویژن کے اوپر آپ نے کیا؟ تھیٹر تو آپ بہت پہلے سے کر رہے ہیں. اسٹیج پہ نہیں. اسٹیج کا بھی بتا سکتے ہیں. میں نے کہا شاید آپ. سب سے مشکل تھی میری اسٹیج پہ انٹری. اچھا اوکے. یہ تو مجھے پتہ ہی نہیں، آپ بتائیے. جی جی. ہمارے پروفیسر تھے صفدر میر صاحب، بڑے دبنگ قسم کے، اونچا بولتے تھے، ویسے ہی جیسے کہتے ہیں اسٹوڈنٹ دا پنجابی کہی دیں ترا کر دینا. اچھا اچھا اچھا. صحیح. تو اب مجھے شوق بڑا تھا، لیکن میں ایک بہت مائلڈ قسم کا آدمی تھا. تو میں اپنے دوستوں سے، سکندر شاہین تھے، خالد سعید بٹ تھے اور فضل کمال تھے، ان سے میں کہا یار مجھے بھی پارٹ دلوا دو بیچ میں. تو وہ ہنس کے ٹال دیا کرتے تھے، وہ کیا کرے گا. آخر اتفاق یہ ہوا کہ ایک ڈرامے میں مجھے انہوں نے حصہ دلوا دیا. اچھا جی اوکے. اس کا نام تھا گورنمنٹ انسپیکٹر، نکولائے گوگل کا لکھا ہوا ہے، مشہور ڈرامہ ہے رشین. تو اس میں مجھے انہوں نے ایک چھوٹا سا بیرے کا رول دے دیا. اچھا اس کی کہانی یہ ہے کہ وہ جو گورنمنٹ انسپیکٹر ہے وہ ہر ایک کو ایکسپلائٹ کرتا ہے، مرد کو عورت کو ہر ایک کو ایکسپلائٹ کرتا ہے، اور کسی کی بات نہیں سنتا، اور سارے ہاتھ جوڑ کے اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. اچھا. میرا ایک چھوٹی سی ایک ہی انٹری تھی. ٹھیک ہے. اور پبلک دیکھ رہی ہے کہ یہ سب کو ایکسپلائٹ کر رہا ہے. تو میں وہاں صبح کو اس کے لیے ناشتہ لے کے گیا. تو
ناشتہ لے کے گیا, اس نے ناشتہ کر لیا, بیرے نے بل دے دیا اس کو, ٹھیک ہے, آ جا بھاگ جا, جی نہیں یہ بل ہے, آپ اس کی پیمنٹ کریں. میں نے کہا کوئی پیمنٹ نہیں کرنی میں نے. اب میرے اندر کا پنجابی اس وقت بھڑک گیا. تو میں نے کہا یہ اسکرپٹ میں نہیں تھا. اچھا, میں نے کہا میں تو دے کے جاؤں گا پیمنٹ, کر بات میرے ساتھ. اچھا, آستی نے اوپر کر لیا. آستی نے اوپر کر, میرے پیمنٹ کر. جو آڈینس نے تالیاں بجائیں, آؤٹ آف اسکرپٹ آپ نے یہ. اچھا اچھا اچھا. تو وہ آڈینس کو بڑا ہو رہا تھا نا کہ ایک بندہ آئے کو ایکسپلائٹ کر رہا ہے, کوئی تو ٹکرے آئے نا, کوئی بھی ٹکرا. صحیح 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 صحیح. اچھا, یہ آپ نے خود سے کیا؟ ہاں. تو اگلے دن اخبار میں میری تصویر چھپی ہوئی تھی, باقی سب لیڈ رول. اچھا اچھا اچھا, کیا بات ہے. اچھا, ایک سین کے لیے آپ کو رکھا اور آپ اخبار میں آ گئے. اخبار میں آ گیا, اور پھر میں اس کے بعد جتنے ڈرامے ہوئے ان میں مجھے میجر رول ملتے رہے. اچھا سر, ویسے ایک بات ہے میں نوٹ کر رہا ہوں کہ الحمدللہ آپ بہت بلیسڈ آدمی رہے. ہر چیز میں آپ کو کامیابی, اور ہر چیز میں آپ کی ڈیڈیکیشن کی وجہ سے شاید آپ کے لیے راستے ہموار اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. ایفرٹ اور ڈیڈیکیشن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مدد کی. جی 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 جی, میں وہ بہت یہ بڑی بات ہے. اچھا, پھر آپ نے ایک فلم کی شعیب منصور صاحب کی خدا کے لیے, اور میرا خیال ہے غالباً وہ آپ نے ایک ہی مووی کی. ہاں, پہلے بھی ایک چھوٹی سی تھی, اس کا کوئی قابل ذکر نہیں. ہاں, لیکن یہ قابل ذکر مووی ہے, اور ایک بڑی آپ کا آئیکونک رول تھا. فواد خان اور شان کے آپ فادر. جی بالکل بالکل. تو مجھے بتائیے, دو باتیں آپ سے میں نے پوچھنی. ایک تو شعیب منصور صاحب ایز اے ڈائریکٹر, اور دوسرا فلم میں کام کرنے کا تجربہ. دیکھیے, شعیب منصور بہت بہترین ڈائریکٹر ہے, اور وہ ہر چیز کو سمجھتا ہے اور بڑے طریقے سے کراتا ہے. مجھے بہت افسوس ہے کہ اس نے اور فلمیں نہیں بنائی. وہ اگر بناتا رہتا تو یہاں کی فلم انڈسٹری میں بہت بڑا انقلاب آ سکتا تھا. اور میں اب بھی چاہوں گا, اور آپ کے وساطت سے درخواست کروں گا شعیب کہ آپ فلمیں ضرور بنائیں. بالکل. تو اس میں میرا رول تھا, کیا بات کر رہا, فادر کا رول تھا نا اس میں, شان کی. وہ مجھے یہ بتائیے کہ وہ رول آپ نے ایکسیپٹ کس طرح کیا, آپ کو آفر, مطلب آپ کا خیال ان کے دماغ میں کیسے آیا؟ ان کے دماغ میں کیسے آیا یہ تو وہی بتا سکتے ہیں. ہاں, لیکن آپ کو اپروچ کیسے کیا؟ مجھے انہوں نے کہا کہ آپ یہ کر لیجئے. مجھے شوق بھی تھا فلم میں کام کرنے کا. میں نے کہا ٹھیک ہے میں کر لوں گا, لیکن میری مشکلات ہیں. مشکلات یہ ہیں کہ میں نیشنل کونسل آف دی آرٹس کا چیف ایگزیکٹو ہوں, تو مجھے ذرا ٹائمنگز ایڈجسٹ کرنی پڑیں گی. اچھا جی, اوکے. تو انہوں نے کہا وہ میں کر لوں گا. تو یہاں تک کہ ایک ہمارا بارڈر پہ ایک سین تھا, وہ جو آپ گھر جاتے ہیں نا ان کے, وہ جو ایمان علی کو لینے جب جاتے ہیں. بالکل سر, وہ مووی ہمیں آپ کو بڑا یاد ہے سر, وہ دل پہ لکھی ہوئی مووی, ہماری پرائڈ ہے وہ مووی. انہوں نے پھر میرے لیے ایک ہیلی کاپٹر بک کیا. جی, آپ ہیلی کاپٹر سے آتے ہیں نا, وہ جی جی, اس کو دیکھے رہا کرا کے. صحیح. اور بڑا آئیکونک سین تھا اس میں. نجیب الانجم صاحب تھے آپ کے ساتھ, اور وہ کافی آپ لوگوں کے اس میں, بلکہ وہ ہم نے نجیب صاحب جب آئے تھے ہم نے وہ ڈسکس بہت, ہم نے اس کو انجوائے کیا, ریسپیکٹ کیا. بہت اچھی. آپ کو یاد ہوگا کہ اس کی تعریف نصیر الدین شاہ نے بھی بہت کی. سر وہ تو آپ کو یاد ہی ہے کہ اس میں وہ کیریکٹر میں بھی آئے تھے. اور وہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے لیے کتنے بڑے آنر کی بات تھی کہ ہمارے اداکار تو بھارت جاتے ہی رہتے ہیں, لیکن وہاں سے اتنے بڑا, وہ بھی ایک سپر سٹار وہاں کے, وہ یہاں پر انہوں نے مدعو کیے, اور وہ یہاں پر آ کے ہمارے لیے انہوں نے اتنے اچھی تعریف بولی. اور شعیب صاحب کو تو میں کہتا ہوں کہ آئی تھنک ہی از دا اونلی فلم میکر جو ٹرو فلم میکر ہے جدید دور جدید کا. ان کے علاوہ میں نے کسی کو فلم کی ٹیکنیک نہیں ہے میرا خیال ہے سمجھ سکتا. 3 ملکوں میں وہ 3 جگہوں پہ 3 ٹاپکس تھے اس میں مووی میں. آپ کو یاد ہے کہ وہ ایک یہ جو زبردستی کی شادی والا اس میں تھا, پھر آپ کا جو طالبان کا جو پورشن تھا, پھر اس کے بعد 9/11 کا پورشن تھا. تو یہ تینوں چیزیں ایک ہی اس میں کوزے میں بند کر دینا, مطلب یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. تو اسی شعیب صاحب بھی کر سکتے ہیں. تو مطلب اوور آل یو انجوائڈ دیٹ ایکسپیرینس. آئی وش شعیب کہ آپ یہ میرا پیغام سن رہے ہوں, اور پلیز ضرور بنائیے. ملک کو ضرورت ہے آپ کی, بہت ضرورت ہے, بہت ضرورت ہے.
اچھا جی سر، آپ نے عمیرہ احمد کا ایک ڈرامہ کیا محبت صبح کا ستارہ، جس میں آپ بنے تھے مکال اور عدیل حسین کے ابا، یاد ہے آپ کو؟ ہم پہ ہوا تھا. ہاں 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 یہ آپ نے کیا تھا نا. پھر آپ نے مایا علی کے ابا کا رول کیا تھا من مائل میں. ہاں وہ بھی ایک تھا. پھر آپ کنزا ہاشمی کے ابا بنے تھے سنسار میں. ہاں. تو یہ جتنے چھوٹے بچے ہیں آپ کے آگے جن کے آپ ابا بنتے ہیں، ایک تو آپ کے اپنے بچے ہیں، یہ آپ کو کیسے ٹریٹ کرتے ہیں؟ آپ کو اپنی نئی جنریشن جو ہے یہ بہت رسپیکٹ کرتے ہیں آپ کی اور بڑا پیار کرتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ ہماری جو نئی جنریشن ہے یہ ہمارا جو ملک کا جو ایک فیوچر ہے وہ تابناک ہے؟ لیکن اس کے لیے بہت سا کام کرنا پڑے گا. گنجائش بہت ہے، ضرورت بہت ہے جی، لیکن اس کا کرنا پڑے گا کافی اہتمام، کیونکہ جو سینس آف رسپانسبلٹی ٹورڈس ایکٹر ہاں جی پروڈیوسرس کی ہے وہ بھی ڈیولپ نہیں ہوئی پوری طریقے سے. کیونکہ ظاہر ہے ایکٹر تو اپنی ایکٹنگ میں اور کیریکٹر بنانے میں مصروف رہتا ہے نا، تو وہ اپنے فائنینشیل سائٹس کو اور دوسری سائٹس کو نہیں دیکھ رہا ہوتا. جی جی، وہ پیشن کو دیکھ رہا ہوتا ہے. تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے پروڈیوسرز ہیں ان کو ذرا اور ذمہ داری لینی چاہیے. اچھا، مجھے آپ سے اس لیے ایک سوال کرنا ہے کیونکہ آپ ٹرینر بھی ہیں، آپ ٹرینر رہے ہوئے ہیں، تھیٹر کے بھی آپ ظاہر ڈرامہ بھی آپ پڑھاتے رہیں. مجھے بتائیے کہ آج کل ہر بندہ شو بز میں آنا چاہتا ہے، ٹی وی میں آنا چاہتا ہے، لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ ٹریننگ کتنی ضروری ہے. آپ پلیز اپنے الفاظ میں تھوڑا بتائیے کہ جو نئے بچے اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں وہ کیا مطلب ایک رسپانسبلٹی ہے ان کی سیکھنا یا یہ وہ آپ پلیز تھوڑا سا گائیڈ کیجیے انہیں کہ طریقہ کیا ہے، رول کیا ہے. اس کا جواب دینا بڑا مشکل ہے کیونکہ سسٹم تو کوئی ہے نہیں. کسی کا کانٹیکٹ ہو گیا، اس نے کر لیا. مجھے کئی بچوں کے فون آتے ہیں جی ہمیں پارٹ دلوا دیں. میں کیسے دلوا دوں؟ پروڈیوسر کوئی اور ہے، ڈائریکٹر کوئی اور ہے، کہانی کسی اور نے لکھی ہے. میں صرف یہی کہہ سکتا ہوں ان کو جا کے مل لو. لیکن وہ جا کے بیچارے ملتے بھی ہیں تو ان کو کوئی لفٹ نہیں کرائی جاتی ہے. تو اس کا کوئی راستہ ہونا چاہیے ایٹ لیسٹ آڈیشن کے لیے پریپیئر کرنے کے لیے. ہمیں اکیڈمی کوئی چاہیے، وہ چاہیے ضرور. میں نے ایک آرگنائزیشن ہے جس کو ایکٹ کہتے ہیں. جی، جس میں لیلا زبیری ہیں، انہوں نے مجھے بتایا تھا. وہ ایکٹ جو ہے اس کا فاؤنڈر چیئرمین میں ہوں. آپ ہیں؟ جی. تو میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ اس کا کوئی سسٹم بنائے کہ نئی پود کو انڈکٹ کرنے کے لیے ان کو تھوڑی سی سوجھ بوجھ سمجھ ان کا متعارف کرانا جو ہے وہ بھی ہونا چاہیے. ایکٹ کے لیے بھی اچھا ہے، ان کی بیس پھیلے گی، بڑی ہوگی. صحیح ہے. اور آمد و رفت رہے گی، ظاہر ہے لوگ اس میں رہیں گے. اور سر میں ایک اور بات سوچتا ہوں کہ صرف اور صرف اداکار ہی بننے کے خیالات لوگوں میں آتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ بیہائنڈ دا سین بھی ہمیں بہت رائٹرز کی ضرورت ہے، ایڈیٹرز کی ضرورت ہے، ڈائریکٹرز کی ضرورت ہے. ایون کہ ہمارے جو دوسری جو فیلڈ ہوتی میک اپ کی ہے، مطلب اس طرح ہے، تو اس میں بھی آئی تھنک لوگ بچے جو ہیں وہ اگر انٹرسٹ لیں تو وہ بہتر ہے. لیکن وہی آپ والی بات ہے کہ کوئی ادارہ ہی نہیں ہے جو انہیں پرووک کر سکے. گلیمر نہیں ہے نا. ہاں یہ بھی ہے. گلیمر تو ہے کہ آپ کی شکل نظر آئے. صحیح. تو باقی جو ہے اس کے لیے تو ڈیڈیکیٹڈ قسم کا ادارہ تو سمجھیے وہ ہے کراچی والی اراڈہ. جی، لیکن وہ پھر ہر بندہ وہاں جا نہیں سکتا نا، یہ بھی ایک ہے. ہر شخص جا سکتا ہے. وہ مجھے ان کے کام کی نوعیت پہ اعتراض ہے. اچھا اوکے. میرا خیال ہے وہ اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اپڈیٹ کرنے کی بہت ضرورت ہے. وہ زیاد صاحب کے ہی جو ہے نا ٹائم کی جو چیزیں ہیں نا وہی ابھی تک وہ چل رہی ہیں. اچھا سر، اگر آپ کمپیئر کریں پاکستان کے میڈیا کو اور ریسٹ آف دا ورلڈ جو باقی کے جو ممالک ہیں ان کا جو میڈیا ابھی چل رہا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے ہمارے اندر کیا کمی ہے اور وہ ہم کیسے پوری کر سکتے ہیں؟ بیرون ملک ایسی کیا چیزیں ہیں جو کہ وہ لوگ ان کے کام میں شامل ہیں؟ ایک تو وقت کی پابندی ہے، جیسے آپ نے مجھے بتایا. وقت کی پابندی تو آپ کا پروفیشنل بیہیویئر ہے.
میرا خیال ہے کچھ ریلیکسیشن سینسر کوڈز میں بھی چاہیے. وہ ریسٹرکشن بہت ہو جاتی ہے, پھنس جاتے ہیں لوگ, تو وہ نہ ہو تو بہتر ہے, کم ہو تو بہتر ہے. اور خود بھی پروڈیوسر رائٹر وغیرہ ہیں, اتنے ذمہ داری کا ثبوت دیں کہ اس کی ضرورت ہی پیش نہ آئے. کیونکہ تو ان کے کنٹرول میں ہے نا سب کچھ. اور میرا خیال ہے ہوم ورک پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. لوگ ہوم ورک نہیں کرتے اب, صرف اس کی فائنینسز کو ہی ذہن میں کہ میں نے اتنا لگایا, اتنا دیا, بنایا, بس یہی ہے. تو وہ اس کو یہ نہیں دیکھ رہے کہ آرکائیو ہے اگلی جنریشن ہے. کام میں کیسا کر رہا ہوں, اپنے کام کو بھی جج کریں. پیسہ بہت ضروری ہے, میں مانتا ہوں, پیسے کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا, لیکن سب کچھ پیسہ بھی آپ کو تب ملتا ہے جب آپ کچھ بن جائیں, کچھ کر کے اپنے آپ کو کر کے دکھائیں, تو پھر پیسہ ملتا ہے. بالکل. اور اس کو پیسے کوئی بیس بنا کے نہیں آپ کام کر سکتے, کچھ عرصہ آپ کو وہ کرنا پڑتا ہے. تو سر آپ مجھے یہ بتائیے کہ بیسکلی آج کل آپ کی روٹین کیا ہے؟ نعیم طاہر اپنا پورا دن آج کل, کیونکہ اب آپ ریلیکس موڈ میں چلے گئے ہیں آپ نے جیسے بتایا, تو آپ کی آج کل کی جو زندگی ہے وہ کیسی گزر رہی ہے؟ آپ کی روٹین کیا ہے؟ آپ کتابیں پڑھتے ہیں, آپ گھر پہ ہی رہتے ہیں, آپ زیادہ, یہ مجھے پلیز بتائیے ذرا. ڈپریشن, بستر پہ لیٹا رہتا ہوں, کروٹیں بدلتا رہتا ہوں. یاسمین کا میرا 63 سال کا دوستانہ ساتھ تھا, وہ بھولتا نہیں ہے. بہت یاد آتی ہے. کوشش کرتا ہوں کہ اب جو اللہ تعالیٰ نے حقیقت بنا دی ہے اس سے ڈیل کروں, لیکن تھوڑی حد تک کامیاب ہوں, زیادہ کامیاب نہیں ہوں. زیادہ تر مجھے اسی کا خیال آتا ہے. روز قبرستان جاتا ہوں, اس کے لیے دعا کرتا ہوں. میرے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صبر عطا فرمائے. آمین ثم آمین. آپ کے لیے ہر وقت دعا ہے سر, آپ کے لیے ہر وقت دعا ہے. مجھے بتائیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا ریلیشن شپ کیسا ہے؟ ہر چیز اللہ تعالیٰ ہے. میرے ریلیشنز تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ, میں اس کا بندہ ہوں. ریلیشنز تو نہیں ہو سکتے, میں اس کا بندہ ہوں. اور مجھے یہی لگتا ہے کہ جو میرے لیے مناسب ہوگا میرا اللہ خود فیصلہ کرے گا. یا اللہ تعالیٰ کی مرضی میں ہی رضامندی ہوتی ہے, اور وہی سب سے بہترین آپ کے لیے وہ ہے. ہماری سمجھ میں آئے نہ آئے, ہم انسان ہیں, اس کی ایک مخلوق ہیں جی, لیکن اسی میں کچھ بہتری ہوتی ہوگی جو ہماری سمجھ میں کبھی آتی ہے, کبھی نہیں آتی ہے. آپ ایک بہت ظاہر سارے دور دیکھتے ہوئے یہاں تک آئے ہیں. آپ نے دیکھا, مطلب 40s بھی دیکھا آپ نے, 50, 60, 70 سارا کچھ. بنیادی فرق جو اس وقت ہے ابھی کے معاشرے میں, دنیا میں, آپ اس کو ایک اگر آپ کو جملہ میں کہوں تو آپ کیسے ایکسپلین کریں گے کہ تب اور اب میں بیسک فرق کیا ہے؟ کیا کھویا ہم نے معاشرے کے اس میں؟ دیکھیے یہ بہت پھیلا ہوا سوال ہے. آپ دنیا بھر کے معاشروں کی بات کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک ہی چیز شاید ہوئی ہے کہ معاشروں کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ قدرے بہتر ہوئی ہے. تھوڑے فاصلے مٹے ہیں. وہ گلوبل ولیج کا جو لفظ ہے وہ آپ اس پہ بلیو رکھتے ہیں کہ یہ ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور یہ آپ کے لحاظ سے بہتری ہے, یہ بہتری ہے, اور اس میں مزید بہتری آنی چاہیے.
ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے سر. مجھے بتائیے لاسٹ میں آپ سے پوچھوں گا، کوئی دنیا کے لیے، ہمارے ملک کے لیے، بچوں کے لیے، نئے جو لوگ ہیں ان کے لیے کوئی میسیج یا کوئی ایڈوائس جو آپ دینا چاہتے ہیں، جو نعیم طاہر دینا چاہتے ہیں، آپ کے دل کی بات جو ہمارے لیے تھوڑی مشعل راہ بن سکے؟ میں تمام دوستوں کو، جوانوں کو، بچوں کو یہی مشورہ دوں گا کہ زندگی کا کوئی مقصد متعین کیجیے. صرف پیسہ بنانا نہیں. پیسہ ضروری ہے، میں مانتا ہوں، لیکن آپ اپنے معاشرے کی بہتری کے لیے بھی ضرور کچھ کریں اور والدین کی فرما برداری کریں، عزت کریں والدین کی، اور والدین کی دعا کے ساتھ ہی ہے سب چیز جڑی ہوئی. تھوڑا سا ہمارا مسئلہ بن رہا ہے ابھی یہ کہ والدین کی عزت کرنا، بلکہ والدین کی کیا، بڑوں کی عزت کرنا ہی بچوں نے تھوڑا کم کر دیا. اور اس میں بھی میڈیا کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہے، کیونکہ میڈیا ان کو کچھ ایسی تربیت نہیں دے رہا. تو بس یہ آپ جیسے جو بڑے لوگ ہیں یہی بات کر سکتے ہیں، شاید اسی کی وجہ سے ہی ہم یہ گفتگو بھی کر رہے ہیں. آپ کو جو بیسک جو مدعو کرنے کا جو مقصد تھا وہ بھی یہی تھا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کافی دل برداشتہ ہوئے ہوں گے اس چیز سے کہ جو لوگ اب عزت نہیں کرتے ایک دوسرے کی. کیونکہ آپ لوگوں نے، اور جو آپ نے جتنا مجھے انٹرویو دیا اس میں جو ایک چیز تھی وہ یہ تھی کہ آپ نے بڑوں کی عزت کی اور آپ نے ان کے مطلب ساتھ اپنا جو ہے وہ تعلق ایسا رکھا. تو آئی تھنک بڑوں کی بلیسنگ جب تک نہیں ہو تو آپ کچھ نہیں کر سکتے زندگی میں. صحیح ہے. تو سر بہت بہت شکریہ آپ کا اس نشست کے لیے. آپ آئے. آپ مجھے ایک جملے میں بتا دیں آپ کو کیسا لگا. آپ نے مجھے بتایا تھا کہ آپ تھوڑا سا وہ کر رہے تھے. آپ کا بہت بہت شکریہ. جی آپ بڑی کریت کے باتیں پوچھ لیتے ہیں لیکن پھر آپ دیکھیں نا ریسرچ کرنی پڑتی ہے نا. لیکن ضروری ہے، کیونکہ زندگی میں کئی چیزیں جو ہم نے سیکھی ہیں وہ دوسروں تک پہنچنی چاہیے. جی وہ اب ان کی مرضی ہے، اسے صحیح سمجھیں یا غلط سمجھیں، لیکن اپنا تجربہ شیئر کرنا چاہیے، اچھا چاہیے. اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ مبارکباد کے مستحق ہیں. تھینک یو سر، تھینک یو سو مچ سر. آپ کو بہت بہت ہمارے لیے طرف سے دعا ہے آپ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے آپ کو صحت دے، آپ کو لمبی زندگی دے، آپ کو صبر دے، اور آپ کو زندگی میں جو آپ کے خواب، خواہشات اور جو آپ کی دل میں بات آتی ہے وہ پوری کرے. آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے ہمارے پروگرام میں آ کے ہمیں جو عزت بخشی ہے وہ ایک، میں کہتا ہوں آپ اس کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہے، لیکن بہت شکریہ. بہت تھینک یو سو مچ سر. گاڈ بلیس یو. میرا بھی وقت اچھا گزر گیا. تھینک یو سر، تھینک یو. اللہ حافظ سر. اللہ حافظ.